پرانی مصر کی سرسبز اور زرخیز وادیاں اپنے دلکش مناظر کے لیے مشہور تھیں، لیکن ان کا سب سے بڑا راز ان کے صحرائی ریت میں دفن تھا۔ عظیم اہرام جو فرعون کی عظمت کی علامت ہے، یہ اہرام نہ صرف قدیم مصر کی تعمیراتی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ ان کے اندر چھپے اسرار اور کہانیاں بھی ہزاروں برسوں سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون خوفو کی حکومت تھی۔ خوفو جو کہ عالمی شہرت یافتہ اہرام خوفو کا بادشاہ تھا، نے ایک خواب دیکھا کہ موت کے بعد اسے ایک عظیم اور ابدی آرام گاہ درکار ہے۔ اس خواب نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز تعمیر کا آغاز کرے۔ خوفو نے اپنے عہدے کی طاقت اور اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے مصر کے تمام وسائل کو اس مقصد کے لیے مختص کر دیا۔ عظیم اہرام کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدور، ماہرین اور معماروں کو بھرتی کیا گیا۔ ان لوگوں نے سالوں کی محنت اور مہارت سے اہرام کی تعمیر کی، جو آج بھی دنیا کے عظیم عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ تعمیر کا عمل مشکل اور محنت طلب تھا۔ اہرام کی بنیاد پر مضبوط پتھر کی سیلیں رکھی گئیں اور پھر ان پر مزید پتھر کے بلاکس کو ایک خاص ترتیب میں رکھا گیا۔ ہر بلاک کو احتیاط سے تراش کر تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑ سکے۔ پورے عمل میں کام کرنے والے مزدوروں نے دن رات کی محنت کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر بلاک کو درست مقام پر رکھا جائے۔ خوفو کے دور میں مصر کی معیشت اور ثقافت نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ اہرام کی تعمیر نہ صرف فرعون کی عظمت کا اظہار تھی، بلکہ یہ ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کی علامت بھی تھی۔ ہر بلاک کی تراش خراش اور تعمیراتی تکنیک نے مصر کی عظمت کو مزید اجاگر کیا۔ اہرام کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ فرعون کی آخری آرام گاہ بن گیا، جہاں اسے موت کے بعد ابدی سکون ملنا تھا۔ فرعون کی سوچ کے مطابق وقت کے ساتھ اہرام نے مصر کی تقدیر کو بدل دیا۔ خوفو کی وفات کے بعد اہرام کو ایک مقدس مقام سمجھا جانے لگا اور اسے زیارت کرنے والے ہزاروں لوگ وہاں آتے رہے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ اہرام میں فرعون کی روح موجود ہے اور اس کی دعاؤں اور نظروں سے انہیں خوشیوں اور کامیابیوں کی امید تھی۔ پھر ایک دن اہرام کے اندر موجود خفیہ کمرے کے بارے میں ایک نئی دریافت ہوئی۔ ایک ماہر آثار قدیمہ نے دریافت کیا کہ اہرام کے نیچے ایک مخفی راستہ ہے جو ایک پوشیدہ کمرے تک جاتا ہے۔ یہ کمرہ خوفو کی آخری آرامگاہ کے قریب تھا اور اس میں قدیم مصری تہذیب کی کئی قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ اس نئے کمرے کی دریافت نے ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان نئی گہما گہمی پیدا کی۔ یہ کمرہ بہت زیادہ محفوظ تھا اور اس میں سے ملنے والی اشیاء نے مصر کی تاریخ میں ایک نیا باب شامل کیا۔ قدیم زیورات، مذہبی علامات اور دیگر قیمتی اشیاء نے ماہرین کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ مصری فرعونوں کا آخری سفر کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ یہ خفیہ کمرہ اور اس میں موجود اشیاء نے قدیم مصری تہذیب کے بارے میں نئی معلومات فراہم کی۔ ماہرین نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ فرعون کی آخری آرامگاہ میں موجود اشیاء کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ کہ ان اشیاء کا تعلق کسی مخصوص مذہبی رسومات یا فرعونی عادات سے تھا۔ دریافت کے بعد اہرام کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ لوگ اس کمرے اور اس میں موجود خزانے کو دیکھنے کے لیے پرجوش ہو گئے۔ یہ کمرہ جو کئی صدیوں سے دفن تھا، ایک بار پھر عوامی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ ماہرین نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان اشیاء کو محفوظ کرنے اور عوام کے سامنے پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انہیں ایک عجائب گھر میں رکھا جائے تاکہ ہر کوئی ان قیمتی دریافتوں کو دیکھ سکے۔ یہ دریافت صرف ایک فزیکل کھوج نہیں تھی، بلکہ یہ مصر کی ثقافت، تاریخ اور فرعونوں کی روحانی زندگی کا ایک حصہ بھی تھی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اہرام صرف ایک تعمیراتی معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو مصر کے ماضی کی جادو کو زندہ کرتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر پتھر اور ہر کمرہ
ایک کہانی سناتا ہے، اور ان کہانیوں کے ذریعے ہم مصر کی قدیم تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہرام آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ہر نئی دریافت کے ساتھ یہ راز مزید گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فرعون خوفو کی روح شاید آج بھی اہرام کی اونچی چوٹی پر موجود ہو اور ان کی عظمت کو چمکاتی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر آج بھی دنیا کی سب سے بڑی عجائبات میں سے ایک ہیں، جو کہ ایک عظیم تہذیب کی عظمت اور اس کی روحانیت کا زندہ ثبوت ہے۔ واللہ عالم۔